بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز محترم، میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کو 51 اور 52 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ جو میں پڑھی ہیں ان کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل محرسی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ عزیز محترم، قرآن مجید سننا ثواب ہے، قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنا بھی ثواب ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی 51 اور 52 آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر، ان کے لغات وغیرہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان آیات مبارکہ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم ہو، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم شکر کرو۔ یہ تو ترجمہ تھا، کیونکہ مقصد یہ ہے قرآن سمجھانے کا یہودیوں کو۔ یہ جو بنی قریظہ اور بنی نذیر اور گرد و نواح مدینہ منورہ کے یہودی رہتے تھے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ اجداد نے ایسا کام کیا اور تمہارے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و رحمت انعام کیا اور ان کی توبہ منظور کی، اور تم نے بڑا گناہ کیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بچڑے کو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ پاک کے یہودیوں کو جتلایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے باپ اجداد پر احسان کیا اور تم میرے محبوب کی تابعداری اور فرما برداری اور تم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اب میں جو آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ہر حرف کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، تلفظ کا، تاکہ آپ کو عربی آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی زبان عربی ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ فقہ کرام جو عبادتیں حدیث پاک تمام عربی ہیں۔ عربی تمام زبانوں سے افضل ہے، بڑی شان والی ہے۔ جب آدمی فوت ہوگا، مرے گا، قبر میں بھی سوال و جواب جو ہے عربی میں ہوں گے۔ جن کو عربی نہیں آتی ان کو بھی عربی آنی شروع ہو جائے گی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وَإِذْ کا معنی اور ہے، اس کا معنی جب ہے، وَعَدْنَا کا معنی ہے ہم نے وعدہ دیا، عہد دیا۔ موسیٰ کا معنی ہے، میں یہ آگے چل کر موسیٰ کی تفسیر عرض کروں گا۔ 40 کا معنی ہے 40، اربع کی جمع 40 ہے۔ اربع 4 کو کہتے ہیں، 40 40 کو کہتے ہیں۔ لیلہ راتیں، ثم پھر، اتخذا تم نے پکڑا، پوجا کی، تم العجل بچڑا، من سے بعدہ۔ میرے دوستو، تقریباً 100 جو الفاظ ہیں عربی کے، ان سے 70% 70 حرف جو ہے اردو میں عربی جو ہے شامل ہیں، بولے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا آپ کے علم کے اضافے کے لیے۔ بعد اس کے وا کا معنی اور، انتم کا معنی تم، ظالمون ظالمین، ظالم کی جمع ظالمین ہے، ظالمون بھی بن سکتی ہے واو اور نون سے۔ ثم معنی پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک ان کے پیچھے، اس کے پیچھے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کیا۔ بنی قریظہ، بنی یہودی جو تھے بنی نذیر کے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی ان کے باوجداد پر ہم نے رحم کیا۔ تو اب میں آپ کو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ کا جو ہے معنی عرض کروں گا، اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ موسیٰ کی تفسیر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب بھی کچھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے بنی قریظہ کے یہودیوں، اسرائیلیوں، بنی نذیر کے یہودیوں، اسرائیلیوں،
جبکہ ہم نے وعدہ دیا، مفاعلہ کا صیغہ بمانا ثلاثی ہے، 3 ہے، یا اپنے اصل پر ہے، کیونکہ یہ وعدہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا تھا، اور قبول کرنا وعدہ کرنے کے مشابہ ہے۔ اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی بھیجنے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کا ذکر آخری پارے میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ سینین ایک وادی ہے اور اس وادی میں جو ہے وہ طور پہاڑ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور اور سینین وادی کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کریم تم طور پہاڑ پر جاؤ، اور میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ موسیٰ وعدنا مفعول ثانی ہے، یعنی دوسرا ہے، اور موسیٰ اس کا ذاتی نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم کہو طور پہاڑ پر جاؤ اور اس پر میں آپ کو تورات جو ہے دوں گا، یعنی کتاب دوں گا جس کا نام تورات ہوگا، جس طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ملا، ان کو تو تورات اکٹھی ہی دی گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے عبرانی زبان میں ہے، عربی زبان میں نہیں ہے، یعنی پانی کو کہتے ہیں شجرہ، یعنی درخت، عربی میں شجر کہتے ہیں درخت کو، اور شین کو عربیت میں یعنی عرب لوگوں نے، حجاز والوں نے شین کو سین سے تبدیل کر دیا گیا، ان کو بدل دیا گیا، شین کو سین سے بدل دیا گیا، بن گیا موسیٰ ہو گیا، اور اس نام سے ہی موسوم ہوئے۔ یہ تو میں نے پہلے میں نے عرض کیا کہ مو پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں، یعنی شجر یہ ہے، تو سا جو ہے درختوں کو کہتے ہیں اور مو پانی کو کہتے ہیں۔ تو مطلب موسیٰ بن گیا کیونکہ یہ پانی سے ہی صدوق میں اس کی والدہ ماجدہ نے دریا میں رکھ دیا، پھر پہاڑ جو بہتا ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہوئے وہ تالاب جو تھا پھر ان کا وہ صندوق اس میں آ گیا، تو اس لیے انہوں نے درختوں سے اور پانی سے جو نکالا اس بچے کو تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا۔ بہرحال اب میں آپ کو 40 لیلتاً کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ یہ تفسیر جو میں عرض کر رہا ہوں میں اپنی تفسیر کرمان جلد اول سے، اور آپ نے دعا بھی مانگنی ہے تاکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو مکمل کر سکوں۔ 40 لیلتاً 40 راتوں کو مکمل کرنا، اس کا معنی ہے 40 لیلتاً کا۔ یہاں دراصل تمام 40 لیلہ تھا، یہ وعدنا کا جو مفعول ثانی ہے، یہ میں نے جو عرض کیا میں اپنی تفسیر کرمانی سے جلد اول سے اور روح البیان سے جو ہے میں نے آپ کو مسئلہ عرض کیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس معاملہ میں، وہ فرماتے ہیں یوں نہیں کہ پہلے 30 کا وعدہ تھا پھر 10 کا ہو گیا، کیونکہ 40 لیلتاً 40 راتوں کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں تھا کہ 30 کا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ 10 ہی کا تھا، پھر 10 کا ہوا اور وعدہ ہی 40 کا تھا۔ فرماتے ہیں جیسے سیت میں ثلاثہ ایام فی الحج وصابت اذا رجعت تلک عشرۃ کاملہ، پارہ 6 ہے، اس کی آیات مبارکہ کے متعلق وہ فرماتے ہیں، اسی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیات 196 میں فرماتے ہیں تو 3 روزے حج کے ایام میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے اور میں تفسیر کربانی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی اس طرح کہ آپ نے کوہتور پر آنا ہے تورات لینے کے لیے تو 30 روزے پہلے رکھ لینے ہیں، اور وہ روزہ ذی-القعدہ کا مہینہ تھا جس وقت حضرت موسیٰ کلیم نے روزے رکھے تھے، اور مسواک کرنے سے بھی اس پر 10 دن ذوالحج کے، اور کیونکہ 30 روزے اس نے رکھ لے، کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو مسواک کر لینا چاہیے۔ ہماری محمدی جو ہے سنت ہے اور ہمارے دین کا اسلام کا حصہ ہے کہ روزے رکھو یا روزوں کے علاوہ جو ہے مسواک کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت میں نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت میں جو ہے مسواک کرنا چاہیے، ثواب ہوتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھ لیے اور پھر اس نے مسواک شروع کیا۔ جب مسواک شروع کیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 روزے اور رکھو. پھر آپ نے 10 روزے 40 روزے ہو گئے، 40 لیلۃ مکمل ہو گئے. اور یہ لیلہ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ مہینوں کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، اور عرب کے مہینوں کی واضح بھی چاند کی تاریخ پر واضح کی گئی ہے. ہمارے اسلام میں جو ہے چاند سے جو ہے میرے دوستو مہینہ سال وغیرہ جو شروع ہوتا ہے، اس لیے تاریخ پر واقع ہوتی ہے. اسی حیثیت سے مہینوں میں اثر رات ہے دن کے تابع ہوتی ہے یا ظلمت روشنی سے پہلے ہوتی ہے. روح البیان نے اس کی مثال دی ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کریمہ میں 40 لیلۃ کی تفسیر میں نقل کیا. پہلے میں حسن بصری کی عرض کیا، اب میں جو ہے ابو عالیہ کی تفسیر جو ہے کر رہا ہوں، یہی 40 لیلۃ کی تفسیرات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی قعدہ اور 10 دن ذوالحج کے یا ذی الحج کے تھے. یہ اسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی قوم کو جو ہے چھوڑ کر روزے رکھے اس نے 30 اور پھر کوہ پر چلے گئے، اور ان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے پیچھے شہر میں کہ تم نے جو ہے شہر کو سنبھالنا ہے اور میں کوہ پہ تورات لینے جا رہا ہوں. تو میرے دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھ لیے، 10 روزے رکھ لیے، 40 ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی کوہ پہ جب پہنچے. اس کی بات کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو عالیہ فرما رہے ہیں کہ اب طور پر 40 راتیں ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات تختیوں میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب سے گفتگو فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی. اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے، کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو عالیہ، یہ مکہ کے رہنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بے شمار رحمتیں نازل کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 40 جو ہے دنوں میں آپ کو حدث لاحق ہوا حتیٰ کہ آپ طور سے اتر ہے. یہ تفسیر طبری میں لکھا ہے، اور جلال السیوطی نے بھی دور منصور میں لکھا ہے. ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی یہ مسائل جو ہے عرض کر رہا ہوں لکھا ہے. اب رہا 40 علیہ سمت تاخر تو برجرا سما کی تفسیر یہ ہے کہ یہ اظہار تعجب کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے تورات لینے گئے، بنی اسرائیل سونے کا پیچھے بچڑا بنا دیا سامری نے، اس کی پوجا شروع کر دی. ہم نے تم پر نعمت دی. اللہ فرما رہا ہے اے بنی قریظہ، اے بنی اسرائیل، اے بنی نذیر کے لوگوں، ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر جو ہے انعام کیا، اکرام کیا، اور پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر نعمت دی. بڑا تعجب ہے کہ پھر بھی تم نے یہ کام شروع کر دیا، بچڑا بنانا شروع کر دیا. انشاءاللہ پھر میں آپ کو سمتا خاتم الاجلا کی تفسیرات کروں گا. اور آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمان ٹی وی اور کرمان ٹی وی 3 دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. وما علینا الا البلاغ المبین.